اس زمانے میں مور انہر ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان کا کچھ علاقہ اور خوارزم کی زمام حکومت نوح بن منصور سامانی کے ہاتھ میں تھی۔ تاہم نوح اپنے واسع و عریض سلطنت کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا، نہ کہ ملک کے اندرونی یورش و سازش کے اور نہ بیرونی یلغاروں کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سلطان محمود غزنوی کے والد سبکتگین سامانیوں کے ماتحت تھا۔ جس زمانے میں سلجوق نے اپنا وطن چھوڑ کر مور انہر کو اپنا وطن بنایا اور ایمان لے آیا تھا، اس زمانے میں جملہ عالم اسلام کی سیاسی حالت نہایت بدترین تھے، اور خصوصاً سرحدی صوبوں میں تو حالت نہایت گرگو تھے۔ مطلب امرائے سلطنت کی سرکشی اور ذاتی مفاد کی وجہ سے عباسی خلافت کی مرکزیت کمزور ہو گئی تھی، شورش اور بد امنی پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت سلجوق نے 107 سال کی عمر میں وفات پائی اور جنگ میں دفن ہے۔ مکائل کے علاوہ سلجوق کے اور بھی بیٹے تھے اور سارے کے سارے فنون حرب، جنگی و فوجی میں خوب ماہر ہو چکے تھے۔ تاہم سلجوقی سلطنت کی بنیاد مکائل کی دو بیٹوں طغرل و چاغری نے ڈالی تھی۔ نوح سامانی کی کمزوری دیکھ کر مشرقی ترکستان کے بادشاہ بغراحان، یہ بھی مسلمان بادشاہ تھا لیکن افسوس کے آپس میں بھی لڑتے تھے، نے مور انہر پر 382 ہجری یا 992 عیسوی میں حملہ کیا۔ نوٹ: مشرقی ترکستان میں آج کے زمانے کا مغربی چائنا کا صوبہ قشغر، سنکیانگ اور کرغزستان واقع ہے، اور یہاں کے بادشاہ کے لیے ایلک خان کا لقب استعمال ہوا کرتا تھا۔ آج کل کے ایغور مسلمان یہیں ترکان غزہ کہلائے جاتے تھے۔ نوح یعنی حاکم بخارا مور انہر کی فوج ایک ایلک خانی فوج کے زبردست حملے کا مقابلہ نہ کر سکا۔ بغراحان یعنی ایلک خان کی فوج نے بخارا کی طرف پیش قدمی کر دی۔ بخارا کی فوج پیچھے ہٹ گئی، دفاعی پوزیشن اختیار کی اور سلجوق سے مدد کی درخواست کی۔ سلجوق نے اپنے جنگجوؤں کا ایک زبردست لشکر تیار کی اور اپنے بیٹے اسرائیل یعنی بعض کتابوں میں ارسلان بھی لکھا گیا ہے کی کمانڈنگ میں بخارا بھیجا۔ سامانی اور سلجوقی فوج نے مل کر بغراحان کی فوج کو ایک خونریز جنگ میں زبردست شکست دی۔ شکست کھا کر بغراحان واپس اپنے ملک کاشغر چین کی سرحدات کی طرف پسپا ہو گیا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد سلجوق وفات ہو گئے۔ سلجوق کے وفات کے بعد السلجوق دو گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ ایک حصے نے ابو طالب محمد طغرل بن میکائیل بن سلجوق کو اپنا سردار تسلیم کیا، اور دوسرے نے طغرل کے چاچا ارسلان یعنی اسرائیل بن سلجوق کو اپنا سردار تسلیم کیا۔ باوجود اس کے کہ آل سلجوق دو قبیلوں میں منقسم ہو گئے، لیکن لگ بھگ 50-60 سال تک دونوں قبائل کے درمیان کبھی جنگ یا اختلاف کی نوبت نہ آئی تھی۔ جب بھی کبھی دونوں میں سے کسی ایک کو ضرورت پڑی، خوشی خوشی ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں الپ ارسلان شہید روح کے زمانے میں اسرائیل کے بیٹے قتلمش نے الپ ارسلان سے مقابلے کی ٹھانی تھی۔ کسی خاص نقصان کے بغیر معاملہ حل ہوا تھا۔ بہرحال چونکہ سلجوق فوج نے بخارا کے فوج کے ساتھ مل کر ایلک خان کو شکست پاش کیا تھا، اس لیے اسرائیل کے قیادت میں لڑنے والے سلجوقی بھی فاتح کے حیثیت سے بخارا کے گرد و نواح میں قیام پذیر ہو گئے، اور اکثر وہ بیش یہی قاعدہ بھی تھا کہ ترک جس زمین پر اپنا خون بہاتے شہید دفناتے تھے، اس زمین کو اپنا وطن کہتے تھے۔
سلجوق کے وفات کے کچھ عرصہ بعد طغرل بیگ کا قبیلہ بھی جن سے ہجرت کر کے اپنے چاچا کے ہاں بخارا چلے گئے۔ چونکہ طغرل اور چاغری اپنے چاچا ارسلان کے نسبت زیادہ بہادر اور سیاسی طور پر زیادہ زیرک تھے، اس لیے نوح حاکم بخارا نے جب یہ دیکھا کہ یہ شجاع دلیر اور جنگجو قبیلہ بھی بخارا کے آس پاس آباد ہونے لگی تو اس نے اپنی حکومت کے لیے خطرہ محسوس کیا، تو اس نے طغرل اور چاغری بیگ کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ حالانکہ نوح کی حکومت بچاتے بچاتے طغرل کے والد میکائیل شہید ہو گئے تھے، لیکن افسوس کہ خود غرضی انسان کو اندھا کر دیتی ہے اور اپنے محسن کے ساتھ بھی ظلم کرنے لگتا ہے۔ بہرحال نوح نے طغرل کو بخارا سے نکال باہر کر دیا۔ اس وقت تک طغرل بیگ اور چاغری بیگ کے پاس قبیلہ تو تھا لیکن وطن نہیں تھا، اس لیے خانہ بدوش کی زندگی گزار رہے تھے۔